ईसाया नबी का सहीफा मेरे साथ खोलिएगा, उसका बाब नंबर 40 और उसकी 31वीं आयत जो है वो पास्टर यूसुफ हमारी पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। खुदावन के खादम से दरख्वास्त है कि वो ईसाया नबी का सहीफा में से उसका 40वां बाब और उसकी 31वीं आयत जो है हम सबों के लिए पढ़ दीजिएगा। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में यूं लिखा है, लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले असर व जोर हासिल करेंगे। वो अकाबों की मानिंद बाल और पर से उड़ेंगे और वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। आमीन। आप कलाम का पढ़ा, सुना जाना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं कि साल जो 2020 है हम सबों के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक बदतरीन साल गुजरा है, जिसमें कोरोना वायरस की वबा के सबब से दुनिया के हर एक खित्ते में जो है वो हलचल हो गई। हर एक जगह पर लोगों की जिंदगियां डाइवर्ट कर दी गई हैं। हर एक इंसान जो है इस वबा की वजह से परेशान है, और ऐसे लोग भी हैं जो इस वबा के सबब से इस फानी दुनिया से कूच कर चुके हैं मेरे अजीजों। और बहुत सारी चेंजेस जो है वो दुनिया में बरपा हुई है इस 2020 में, जिसमें से हम गुजरे हैं, और हमारी जाती हालत और हमारे खानदानों की भी जो हालत है इस 2020 के वसीला से बहुत मुतासिर हुई है मेरे अजीजों। बहुत चेंजेस आई हैं, बड़ी परेशानियां और दुखों का हमें सामना करना पड़ा है, ना सिर्फ मसीहों को बल्कि गैर मसीहों को भी। वो लोग जो मसीह पर ईमान नहीं रखते, जो एथियस हैं, जो दुनिया के दूसरे खुदाओं को मानते हैं, वो भी इस वबा के वसीला से परेशान हैं और ऐसे हालातों में से गुजर रहे हैं कि उन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आती। उनके हाथ में कोई आने वाला फ्यूचर उनको नजर नहीं आ रहा। बड़े बड़े कारोबार हमने डूबते हुए देखे हैं मेरे अजीजों। आप जानते हैं ऐसी कंपनीज को जो पर डे बिलियंस और ट्रिलियंस की जो है वो ट्रेड किया करते थे, लेकिन आज कोविड-19 की वजह से आज उनकी ट्रेड्स बंद हो चुकी हैं। आज उनके बड़े बड़े बिजनेस बंद हो चुके हैं मेरे अजीजों। और जब मैं मसीही खानदान की बात करता हूं और मसीह को मानने वालों की बात करता हूं, तो ये भी उस कोविड की वजह से, उस वबा की वजह से मुतासिर हुए हैं। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आज आपका ध्यान जिस बात की तरफ लेकर आना चाहता हूं वो ये है कि आप और मैं एक ऐसे खुदा को मानते हैं जो जिंदा खुदा है। हालेलुया। उसने मौत और कब्र पर फतह पाकर ये ऐलान हमारे लिए कर दिया है कि हालात जैसे क्यों ना हो, हमारे पास एक जिंदा उम्मीद है। इसी तरह ईसाया नबी के सहीफा में जब हम जाते हैं तो वहां भी हालात बहुत गड़बड़ थे। वहां पर पूरी कौम बनी इस्राइल तितर बितर हो चुकी थी, मुश्किल हालातों का सामना था, पर गंदा हो चुके थे मेरे अजीजों। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है और क्या होने वाला है। आने वाले वक्त की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही उनको, फ्यूचर उनका धुंधलाई उनको नजर आ रहा है और उन्हें पता नहीं चला, क्लियर पिक्चर नहीं नजर आ रही कि आने वाले वक्त में क्या होगा। आज आप और मैं भी एक ऐसे वक्त में से गुजर रहे हैं कि हमें भी समझ नहीं आ रहा कि कल क्या होने वाला है। कुछ कंट्रीज खुली हैं तो उम्मीद नजर आती है कि कारोबार मामूल पर आने वाले हैं, जिंदगी मामूल पर आने वाली है, तो फिर दीगर हमें एक बात सुनने को मिलती है कि सेकंड वेव आ गई है। मैं एक भाई से बात कर रहा था, वो मुझे कह रहे थे यूके में एक और वायरस आ गया है जिसकी वजह से यूके वाले और परेशान है। तो जहां जहां इस वबा का डर पैदा हो रहा है, जहां पर दीगर बीमारियां और लॉकडाउन हो रहे हैं, लोग और मजीद परेशान हो रहे हैं मेरे अजीजों। स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं, और स्ट्रेस लेने की वजह से डायबिटीज जैसे मर्ज और ब्लड प्रेशर जैसे मर्ज और हार्ट अटैक के मर्ज से वो जो है वो मरते जा रहे हैं मेरे अजीजों। और अगर वो वहां से बचते हैं तो किसी को कोविड हो जाता है तो वो कोविड की वजह से मर जाता है।
تو دیگر بیماریوں کے سبب سے اس وقت پوری دنیا پریشان ہے میرے عزیزو، لیکن عیسائی نبی کے وقت میں بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے۔ ڈگمگا رہی ہے پوری قوم جو خدا پر ایمان رکھنے والے ہیں، زندہ خدا کو ماننے والے ہیں، جو خدا اپنے بڑے ہاتھ سے ان کو مصر میں سے نکال کے لایا، جو فرعون کے ہاتھ سے انہیں چھڑا کر لایا اور بڑے بڑے کام کیے۔ بیابان میں خدا جو ہے ستون میں سے ہو کر انہیں دکھائی دیتا تھا، اور دن اور رات خداوند ان کے ساتھ ساتھ رہا کرتا، اور خدا ان کو وعدہ کی سرزمین پر لے کر آیا، اور وعدہ کی سرزمین پر آنے کے بعد جب وہ بڑھتے گئے، قوم بڑھتی گئی، اور ایک وقت آیا کہ وہ بھی اپنے فیوچر کے بارے میں فکر مند ہونے لگے، پرگندہ ہو چکے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے۔ آج میرے عزیزو مسیحی قوم بھی پریشان ہے، دنیا کا ہر ایک شخص پریشان ہے میرے عزیزو کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ خداوند کا کلام عیسائی نبی کی معرفت نازل ہوا، اور خداوند فرماتا ہے میرے ساتھ رہے گا، 31ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو کیا پائیں گے؟ زور پائیں گے میرے عزیزو۔ آپ جتنے بھی زندہ خدا پر ایمان رکھنے والے ہیں، آپ علیحدہ کیے گئے ہیں، آپ چنے گئے ہیں، آپ کا یہاں پر آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ خداوند سے پیار کرتے ہیں، آپ خداوند میں ہوتے ہوئے نئے سال میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ مسیح سے محبت رکھتے ہیں، کہ آپ یہاں ہر جب گرجے بند کر دیے گئے ہیں، جب کلیسیا ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، سوشل ڈسٹینس کا آرڈرز ہو چکا ہے، ہم ان کو بھی مانتے ہوئے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیسے مل کر مسیح کی عبادت کی جائے میرے عزیز۔ اور آپ سب بابرکت ہیں جو اس وقت خدا کا کلام سن رہے ہیں۔ خداوند کا کلام آپ کو اور مجھے تقویت دیتے ہوئے کہتا ہے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے۔ آپ کی سچویشن کچھ بھی ہو سکتی ہے، آپ کووڈ کی وجہ سے پریشان ہو سکتے ہیں، دنیا کے معاملات کی وجہ سے آپ پریشانی اور سٹریس کا شکار ہو سکتے ہیں، تو بھی خدا کا کلام کہتا ہے جو خدا کا انتظار کرتے ہیں وہ کیا پائیں گے میرے عزیزو؟ زور پائیں گے، وہ اثر نو قوت پائیں گے، وہ بحال کیے جائیں گے، وہ ریسٹور ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس ایک زندہ امید ہے۔ دنیا کے دوسرے خداؤں کے پاس یہ امید نہیں ہے، دوسری قوموں کے پاس یہ امید نہیں ہے۔ کوئی اپنے روپے پیسے کو رو رہا ہے، کوئی آنے والے بزنس کو رو رہا ہے، کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، لیکن خدا پر ایمان رکھنے والوں کی زندگی میں یہ کوئی پہلی سچویشن نہیں آئی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہماری جنگ ہر روز کی ہے، ہر دن کی لڑائی ہے۔ ہماری جنگ بھی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہے، ہماری لڑائی خون اور گوشت سے نہیں ہے، اس لیے وہ خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ ان تمام تر حالاتوں میں بھی خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ اور آپ سب بابرکت ہیں میرے عزیزو، آپ مسیح کو قبول کر چکے ہیں، آپ خداوند خدا کو قبول کر چکے ہیں، اور آپ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں آپ میں سے جتنے بھی ایماندار ہیں میرے عزیزو، سوری میرا گلا بہت خشک ہو رہا تھا، پانی پی رہا تھا۔ آپ میں سے جتنے ایماندار ہیں، جب ان سے پوچھا جائے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، اب تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ حالات کیسے ہیں اور کیا ہونے والا ہے، لیکن پھر آپ کے دل میں ایک امید جاگتی ہے کہ جو خدا ہمیں پچھلے سالوں سے کووڈ کے سخت ترین وائرس میں سے بچا کر آج تک زندہ رکھے ہوئے ہیں، وہ ہماری زندگی میں اپنے مقصد کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا، وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے، اس لیے اس نے آج کے دن تک ہمیں سبوں کو بچا کر رکھا ہے۔ اور جس پریشانی کے سبب سے ہم گرتے جاتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، تو خدا کا کلام آج ہمیں ریمائنڈر کرتا ہے کہ خدا پر بھروسہ کرنے والے، خدا کا انتظار کرنے والے اثر نو قوت پائیں گے۔ سب بولیں گے ہاللیلویا۔ آپ ایمان رکھتے ہیں خداوند کی زندہ قدرت پر جو آپ کو بحال کرنے پر قادر ہے۔ ہاللیلویا۔ خداوند کا زندہ کلام کہتا ہے کہ وہ اثر نو قوت پائیں گے، وہ پہلے سے بھی زیادہ زور آور ہو جائیں گے، وہ ایمان میں مضبوط ہو جائیں گے، وہ زور پائیں گے جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر، بشرط یہ ہے کہ وہ خدا کا انتظار کرتے رہیں میرے عزیز۔ بعض اوقات آپ اور میں اپنی زندگی میں بہت جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے قوم بنی اسرائیل بھی اس وقت مصر کی غلامی میں رویا کرتی، چلاتی ہے خدا نکال لے،
کیوں نہیں چھڑا رہا خدا؟ ہم غلامی میں آ چکے ہیں، ہمیں تو کیوں یہاں سے لے کر نہیں جا رہا؟ میں خدا کے سامنے کڑتے تھے، 400 سال انہوں نے غلامی میں گزارے ہیں میرے عزیز۔ خدا آپ کے آئین وقت کا تعین کرتا ہے میرے عزیزو۔ جب آپ اس پہ بھروسہ رکھتے ہیں تو آپ کے وقت کو وہ جانتا ہے کہ کس وقت آپ کو سر بلند کرنا ہے، کس وقت آپ کو قوت دینی ہے، کس وقت آپ کو ایمان دینا ہے، کس وقت آپ کو روپیہ پیسہ دینا ہے، کس وقت آپ کو خوراک دینی ہے، کس وقت آپ کو بحال کرنا ہے اور کس وقت آپ کو سفرنگ میں سے گزرنا ہے۔ یہ خدا طے کرتا ہے میرے عزیزو۔ لیکن آپ کا اور میرا یہ شیوا ہے کہ ہم اس زندہ خدا کو مانتے ہیں جس پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، جس پر ہم تکیہ کر سکتے ہیں، جس پر ہم اعتقاد رکھ سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور وہ خدا یہ وعدہ کرتا ہے کہ خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو قوت حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے اور دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے۔ ہاللیلویا۔ خدا آپ کو عقابوں کی طرح زور دیتا ہے، وہ آپ کو بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے میرے عزیزو۔ اور جب ہم عقاب کی بارے میں پڑھتے ہیں تو عقاب ایک ایسا پرندہ ہے کہ اس کی ایک خاص عمر میں آ کر اس کے جو پر ہیں وہ ایک وقت جو ہے وہ اڑنا بند کر دیتے ہیں، اور اس کے پر جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ جھڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کا ایک خاص وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنی چونچ کو جو ہے وہ پہاڑوں کے ساتھ مارتا ہے، اپنے پروں کو مارتا ہے، کیونکہ اسے بہت اڑنے کی عادت ہے، اسے آزاد رہنے کی عادت ہے، وہ فضاؤں میں اڑنے کا عادی ہے، اور وہ اتنی ہائٹ پر اڑتا ہے اور اب وہ اڑ نہیں سکتا۔ اسی طرح آپ اور میرے حالات بھی ایسے ہیں کہ ہم ایک پنجرے میں بند دکھ رہے ہیں اس وقت میرے عزیزو، لیکن وہ جو پر مارتا ہے، وہ جو عقاب ہے، وہ جب اپنے پروں کو پہاڑوں کے ساتھ مارتا، اپنی چونچ کو مارتا ہے، تو میرے عزیزو ہوتا کیا؟ پرانی چونچ ٹوٹتی ہے اور نئی چونچ جو ہے وہ نکلنا شروع ہوتی ہے، پرانے پر جو ہے وہ جھڑنا شروع ہوتے ہیں اور نئے پر نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ اس کی زندگی کا ایک خاص حصہ ایسا ہوتا ہے جب خدا اسے نئے پنکھ دینا شروع کرتا ہے، خدا اسے نئی چونچ دینا شروع کرتا ہے، خدا اسے نئی امید دینا شروع کرتا ہے۔ وہ اڑنا تو جانتا ہے پر اڑ نہیں سکتا، وہ بولنا تو جانتا ہے، خوراک لینا تو جانتا ہے پر وہ کھا نہیں سکتا، کہ اس کا ایک خاص وقت ہے میرے عزیزو۔ اسی طرح خدا آپ کی زندگیوں میں بھی ایک خاص وقت کی طرح کام کر رہا ہے۔ وہ آپ کی زندگی کو جانتا ہے کہ اس نے آپ کو آزاد رکھا تھا، آپ آزادی کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ایک وقت آیا ہے کہ آپ قید ہو چکے ہیں، آپ سٹریسفل ہو چکے ہیں، آپ پریشان ہو چکے ہیں، لیکن اگر آپ کا اعتقاد میرے مسیح پر ہے، میرے خدا پر ہے، تو وہ آپ کو اثر نو نیا زور دے گا خوابوں کی طرح۔ ہاللیلویا۔ اور آپ پہلے سے بھی زیادہ اڑیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ اور پھر جب آپ اڑیں گے تو پھر تھکیں گے نہیں۔ ہو سکتا ہے پہلے والی برکت کم ہو سکتا ہے جو برکت خدا نے آپ کو پچھلے سالوں میں دی ہے وہ ختم ہونے والی ہو، اور وہ ختم بھی ہو گئی ہو، لیکن جب آپ خدا پر انتظار کرتے ہیں، ویٹ اپون دی لارڈ، جب آپ خداوند پر زندہ امید کے وسیلہ سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو خدا آپ کی سچویشن سے واقف ہے، وہ آپ کو جانتا ہے، اس نے آپ کی شکل کو اپنی ہتھیلی پر کھود رکھا ہے، وہ آپ کی شکلوں کو، آپ کے ناموں کو جانتا ہے میرے عزیزو، وہ آپ کی سچویشن سے واقف ہے، اور وہ آپ کو عقابوں کی طرح زور دینا چاہتا ہے۔ اگر آج آپ کو پرانے سال کی کسی بھی چیز پر میرے عزیزو گلٹی ہے تو اسے بھول جائیں کہ خدا آپ کو نئے سال میں عقابوں کی طرح زور دینے والا ہے، اسی لیے آپ زندہ ہیں، اسی لیے آج آپ کی زندگی میں خدا نے ایک نیا سال جسے ہم 2021 کہنے والے ہیں، کچھ ہی گھنٹوں میں ہم داخل ہونے والے ہیں، خدا آپ کو اس میں لے کر جانا چاہتا ہے، یہ خدا کی مرضی ہے، وہ آپ کو عقابوں کی طرح زور دینا چاہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور پھر جب آپ اڑیں گے، جب آپ اپنے پنکھوں کو کھولیں گے اور ہوا کے مخالف جب آپ اڑیں گے، تو پھر آپ تھکیں گے نہیں میرے عزیزو، کیونکہ آپ نے خداوند کا انتظار کیا ہے، آپ نے مسیح پر، زندہ خدا پر، نجات دینے والے پر، مخلصی دینے والے پر بھروسہ کیا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ آپ کو عقابوں کی طرح زور دیتا ہے، اور اگلی آیت میں لکھا ہے وہ چلیں گے اور ماند نہ ہوں گے، وہ ڈگن گے نہیں، تھک کے سٹریس نہیں لیں گے، ان کی طاقت جو ہے وہ کم نہیں ہوگی۔ ہاں ایک وقت تھا جب ہم سب سٹریس سے گزر رہے تھے، ہم اس پریشانی سے گزر رہے تھے، لیکن اب 2021 آنے والا ہے میرے عزیز۔ ویٹ اپون دی لارڈ۔ اگر آپ خدا کا انتظار کرنے والے ہیں، اگر آپ خدا پر بھروسہ رکھنے والے ہیں،
तो मेरे अजीजों फिर तैयार हो जाइए। He is going to restore you, वो आपको बहाल करने वाला है। He is going to restore you, वो आपकी सब चीजें जो खो चुकी हैं वो आपको वापस देने वाला है। पादरी साहब इसाया नबी के सहीफे के 43वें बाब में मेरे साथ जल्दी से चलिएगा, पहली आयत से पढ़ना शुरू कीजिएगा। खुदावंद का कलाम आज हमें जोर देना चाहता है। आप अगर 2020 के उन हालातों में से गुजरे हैं तो खुदा ने आपको संभाला है मेरे अजीजों। वो आपकी बाबत अच्छे प्लान्स रखता है। जिनके पास अपनी बाइबल्स मौजूद हैं और जिनके पास फोन भी है, वो जल्दी से मेरे साथ इसाया नबी का सहीफा का 43वां बाब और पहली आयत से बिशप साहब पढ़िएगा। क्या लिखा है? और अब है याकूब, खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया। अब ए याकूब, ए मेरे बहनों भाइयों, जिनको खुदा ने आप सबको पैदा किया है, खुदा जिसने तुझको पैदा किया है, हम सबको पैदा किया, क्या कहता है? और जिसने ए इस्राएल तुझको बनाया, यूं फरमाता है कि ए इस्राएल, है मेरे बहनों भाइयों, ए मसीहो, जिनको खुदा ने बनाया, फरमाता है कि खौफ ना कर, खौफ ना कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई साहब 1 मिनट सेकंड रुकिएगा, अपने हाथों को ऐसे मुझे स्क्रीन पर दिखाइएगा और कहिएगा मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा। बोलिएगा मेरे अजीजों, मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा। खुदावंद का जिंदा कलाम कहता है कि मैं तुझे तब से जानता हूं जब तू बेतरतीब मादा था और अपने मां के पेट में था, मैं तुझे तब से जानता हूं। तुझे तब तू पैदा भी नहीं हुआ था, तेरा ख्याल भी इस दुनिया में नहीं आया था, तब से मैं तुझे जानता हूं। और तू कैसे सोच सकता है कि मैं तेरा ख्याल नहीं करता, मैं तेरा ध्यान नहीं करता? तू कैसे स्ट्रेस की वजह से सोच लेता है कि कोविड की वजह से मेरे हालात तब्दील होने वाले नहीं है, अब मेरा बिजनेस बर्बाद हो चुका है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, मेरे बच्चों का फ्यूचर का क्या होगा, मेरी जिंदगी का क्या होगा? लेकिन वो खुदा जिसने आपको पैदा किया है, वो कहता है खौफ ना कर मेरे अजीजों। और इब्लीस का सबसे बड़ा हरबा हम सब के खिलाफ है, वो खौफ इस्तेमाल करता है मेरे अजीजों। यहां पर खुदावंद का कलाम कहता है कि खौफ ना कर क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दे दिया। कितने ईमान रखते हैं कि आपका फिदिया हो चुका है? हालेलुया। ते क्यों डरदे हो, क्यों घबराते हो? हालेलुया। क्यों डिगते जाते हो कि खुदावन ने एक नया साल दिया है और वो काबू की तरह जोर देना जानता है। सादिक अगर 7 बार गिर जाए तो वो उठ खड़ा होता है, खुदा उसे खड़ा करना जानता है। हालेलुया। खुदावन ने आप सबका फिदिया दे दिया है और आप यतीम नहीं है मेरे अजीजों। हो सकता है आपके वालिदैन का साया आपसे आपके सर से उठ चुका हो, लेकिन आपके सर पर एक साया हमेशा मौजूद रहता है। वो साया मेरे और आपके खुदावन का है जो आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ता। उसने कहा शेर बब्बर का बच्चा तो भूखा रह सकता है, मेरा हाजतमंद, मेरा तलबगार कभी भी भूखा नहीं रहेगा। मैं उसे बचाने वाला हूं, मैं उसे छुड़ाने वाला हूं और मैं उसे पालने वाला हूं। मैं उसे कभी यतीम ना छोड़ूंगा मेरे अजीज। हालेलुया। आगे क्या लिखा बिशप साहब पढ़िएगा। जब उसने आपका फिदिया दिया और वो क्या कहता है? मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन ने आप सबका नाम लेकर आपको बुलाया, इसलिए वो आपकी फिक्र करता है। खुदावन ने आपका नाम लेकर आपको चुन लिया, इसलिए वो आपकी फिक्र करता है। खुदावन ने आपका नाम अपनी हथेली पर खोद रखा है, इसलिए वो आपकी फिक्र करता है। वो आपसे मोहब्बत करता है। आप बरगजीदा चुने गए हैं, इसलिए वो आपसे मोहब्बत करता है मेरे अजीजों। हमारा काम क्या है? वेट अपॉन द लॉर्ड। खुदावन पर भरोसा करें और इंतजार करें। तब्दीली आ रही है। हालेलुया। इमरान खान वाली तब्दीली नहीं, ये मेरे मसीह की तब्दीली है जो आकर रहती है। हालेलुया। ये पीटीआई वाली तब्दीली नहीं है जो झूठ बोलते हैं। मेरा खुदा कभी झूठ नहीं बोलता और वो अगर कहता है कि मैं सरे 9 जोर दूंगा तो वो देगा मेरे अजीजों। इब्लीस जितना मर्जी जोर लगा ले, वो आपको नया जोर देकर ही रहेगा और वो जाहिर करेगा कि मैं तेरे साथ साथ हूं। जिस तरह वो डेविड के साथ था, वो पत्थरों के साथ जैसे घुमाकर मारता जाती जूलियत को और इतना बड़ा जाइंट सेकंडों में गिरकर ढेर हो जाता है, क्योंकि डेविड के साथ भी मेरा खुदा मौजूद था। हालेलुया। उसने कहा तू जहां, वो कहता है कि
تو तलवार और भाला लिए आता है, मैं रब्बुल अफाज के नाम से आता हूं। हालेलुया। आप सब भी आज रब्बुल अफाज के नाम से खड़े हो जाइए, और नया साल उसने आपको कुव्वत देने के लिए चुना है, और जो कुछ आपका बर्बाद हो चुका है वो आपको रिस्टोर करेगा। बिशप साहब जल्दी से आगे पढ़िएगा। वो कहता है कि मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, और जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूंगा। मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। हाय अपने दिल पर हाथ रख के कहते हैं मैं मसीह का हूं। बोलिएगा मेरे अजीजों, मैं मसीह का हूं। यीशु मसीह कहता है तू मेरा है। कोई भाई बहन हमें अपना बनाए ना बनाए कोई गल नहीं है। हमारे बहन भाई छोड़ जाते हैं, वालिदैन भी अक्सर गुस्सा गुस्सा करके कहीं दिन जाओ लगा रहने दो जिथे लगा है तो समझ दी जाओ है। वालिदैन भी छोड़ जाते हैं, पादरी छोड़ जाते हैं, कलीसिया छोड़ जाती है, जी छोड़ जाते हैं, बीवियां भी छड़ जांदियां ने, शौहर भी छड़ जाते हैं, औलाद भी छड़ जाती है, पर एक है जो कभी नहीं छोड़ता, जो कहता है तू इंतजार कर, देख मैं तब्दीली बर्पा करने वाला हूं, देख मैं तब्दीली लाने वाला हूं, मैं चेंज लाने वाला हूं। वो कहता है तू मेरा है, फिक्रमंद ना हो सकता है तेरी हालात ऐसे हों जिनके सबब से तू फिक्रमंद है, पर ये मत भूल के तू मेरा है। मेरे अजीजों, आप सब मसीह के हैं, और उसने आपका फिदिया देकर अपने लहू से आपको बचा लिया। फिक्रमंद ना हो। ये 2021 जो है वो बड़ी बरकतों का साल है मेरे अजीजों, वो बड़ी तब्दीली का साल है। खुदावन आपके रुके कामों को मिनटों में करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। वो आपकी फाइलों को शिफ्ट करने की कुदरत रखता है, वो आपके ऑर्डर्स को तब्दील करने की कुदरत रखता है मेरे अजीजों। और दूसरी आयत में लिखा है जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ होऊंगा, और जब नदियों को भूर करेगा तो वो तुझे ना डुबोएंगी। मेरे अजीजों, हम एक सैलाब से ही गुजर रहे हैं, हम एक बड़े तूफान में से गुजर रहे हैं जो 2021 में से गुजरते आ रहे हैं। और मैं इस बात पर ईमान रखता हूं, अगर आज मैं जिंदा और आप जिंदा हैं तो ये मसीह का फजल है मेरे अजीजों, जिसने आपको बचा लिया है, जिसने आपका नाम लेकर आपको चुन लिया है, इसलिए आप और मैं जिंदा है। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि हम कोविड में इस दुनिया से रहलत नहीं कर गए। ये खुदावन का फजल है कि उसने हमें चुनकर इसलिए बचा रखा है कि वो हमें असर नो जोर देने वाला है, वो हमें कुव्वत देने वाला है, वो हमें बहाल करने वाला है, और वो हमें बड़ी खिदमत के लिए इस्तेमाल करने वाला है। मेरे अजीजों, आगे लिखा है जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी और शोला तुझे ना जलाएगा। मेरे अजीजों, कितने ईमान रखते हैं कि ये साल एक आग की तरह ही हमारी जिंदगी में गुजरा है, और आप सदरक मिस्क की उस कहानी से बाखूबी वाकिफ है मेरे अजीजों। उसने कहा नबूकदनजर बादशाह सादा खुदा सानू पहली ते गाले बचाएगा, और अगर वो साडा इम्तिहान ले रहा है, अगर वो सानू नहीं भी बचाएगा तो जा बादशाह सा तेरी बुरत नु सजदा नहीं करना, लाला अपना जोर। हालेलुया। वो कहने लगे सदरक मिस्क अबदनजो एक ऐसी हालत में है, और हम मेरे अजीजों ऐसी हालत में नहीं है कि हमें बांधा गया हो और उस आग की भट्टी में डालने का हमें ऑर्डर कर दिया गया हो, और आग भी पहले से 7 गुना तेज कर दी गई हो, और आग जिन्होंने जलाई है वो जलकर हलाक हो जाए, और खौफ जो है इर्द गिर्द फैला हो, और हम ऐसी हालत में अभी तक नहीं आए। मेरे अजीजों, मैं आपको इस बात से इंकरेज करना चाहता हूं कि खुदावन का शुक्र है हम अपने घरों में अपनी अपनी छत के नीचे हैं। मेरे अजीजों, हम उस बीमारी में नहीं मुब्तला हुए, खुदावन ने हमें संभाल कर रखा। खुदावन का बड़ा मंसूबा है। सदरक मिस्क और अबदनजो को जब उन्होंने बांधा तो बादशाह कहने लगा इन्हां नू सट दो, इन्हां नू पट्टी च सट दो। वो अपने दिल में ये सोच रहा होगा कि मैं ऑर्डर लाया कि इन्हां नू पट्टी च सट दे ते अपना इरादा बदल लेंगे, अपना जहन बदल लेंगे, अपना ईमान बदल लेंगे, अपनी जहनियत को बदल लेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, वो ऐसे नौजवान है जो जिंदा खुदा का इंतजार करते हैं। हालेलुया। वो जो उस खुदावन का इंतजार करते हैं सरे नो कुव्वत पाएंगे। मेरे अजीजों, वो खुदावन का इंतजार कर रहे हैं। जैसे सिचुएशन वर्स होती जा रही है, वो खुदावन के हुजूर दुआ करने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि खुदा जो हमें आग में से बचाने की कुदरत रखता
ہے ہم اس کا بھروسہ کریں گے. وہ ہمارا خدا ہے, وہ ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے. میرے عزیزو, آگ کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں, ان کو جو پھینکنے والے ان کو بھی پسینہ آ رہا ہے, ان کی بھی حالت تبدیل ہوتی جا رہی ہے. صدرک میشک عبدالنجو بہت نوجوان اور ینگ ہے میرے عزیزو, ان کی بھی سچویشن حالت تبدیل ہوتی جا رہی ہے. اگر آپ اور میں ایسی حالت میں ہوں تو ہو سکتا ہے ہم بادشاہ کو کہیں کہ بادشاہ آگ بند کر, پانی ساتھ اسی کر لے دے, سجدہ کی رولا پائے, چھاڑے ساری جان دے. ہو سکتا ہے ہم ایسا کر سکتے ہیں, کیونکہ ہر ایک شخص کو جان بہت پیاری ہے. کسی نو کووڈ ہو جائے تو وہ فون تے ہی حال پوچھ لیندے نے, کول نہیں جاندے کہ وبا نہ لگ جائے. اور ہم جیسے ملک میں رہتے ہیں اتنے تو کوئی نچ مار دے تو انہوں سینیٹائز کر دے پھر دے. زندگی کتنی پیاری ہے لوگوں کو میرے عزیز. لیکن وہ ایماندار جو خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کو ہمیشہ اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حالات ہمیں سمجھ نہیں آ رہے, کہ ہماری عقل سے باہر حالات ہیں, ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا, لیکن ہمارا ایمان ہمارے خداوند پر ہے, ہمارا بھروسہ میرے زندہ خدا پر ہے. اور وہ یہ بھروسہ ہے کہ اس پر جو انتظار کرتے ہیں, اس پر جو تکیہ کرتے ہیں, وہ انہیں بحال کرتا ہے. ہاللیلویا, وہ انہیں آزاد کرتا ہے میرے عزیزو. اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہے. صدرک میشک عبدالنجو کو پھینکنے والے میرے عزیز مر گئے ہیں, پر میرے مسیح نے انہیں بچا لیا ہے. بادشاہ کہندا تینے سٹے سنے چار کو کتھوں آ گئے, چوتھے کی شکل تو ہلا زیادہ سی لگتی ہے, یہ تو کوئی اور ہی مخلوق ہے. ہاللیلویا. آپ کے حالات ایسے ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو خدا موفق الفطرت قدرت سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے. جب کوئی چارہ نہ بچے, دنیا آپ کو روکنا چاہے ایمان کے وسیلہ سے, آپ کی تبدیلی نہ آ رہی ہو تو خدا آ جاتا ہے. ہاللیلویا. جیسے وہ موسیٰ کو جلتی جھاڑی میں ظاہر ہو کر نظر آتا ہے میرے عزیزو, جب خدا کو نیچے آنے کی ضرورت ہو تو وہ خود بھی آ جاتا ہے میرے عزیزو. جیسے صدرک میشک اور عبدنجو کو اس نے بحال کیا ہے میرے عزیزو, بچا لیا ہے. سو اس 2020 میں میرے عزیزو میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حوصلہ شکن نہ ہوں. استشنا کی کتاب 30ویں باب میں چلتے ہیں میرے ساتھ. آخری حوالہ ہے, میں کلام خدا کو ختم کرنے کی طرف بڑھ رہا ہوں. استشنا کی کتاب اس کا باب نمبر 30 ہے اور اس کی 30 آیت پڑھیں گے. پادری صاحب پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا. پریز دی لارڈ. سب ہاللیلویا بولیے گا. ہاللیلویا. جی بشپ صاحب پڑھ دیجیے گا 30 باب اور اس کی, ہاں جی, اور اس کی 30 آیت سے پڑھیے گا سر. 30 باب یا 30 باب؟ جی 30 اور 30 آیت. جی 30 آیت سے پڑھیے گا سر. ہاللیلویا. جی, خداوند کے کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے, تو خداوند تیرا خدا تیری اسیری کو پلٹ کر تجھ پر رحم کرے گا. جی بشپ صاحب یہاں رکیے گا. خداوند کا زندہ کلام آج آپ سے اور مجھے کہتا ہے جو ایک اسیری میں قید ہو چکے ہیں, حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ تبدیل ہونے والے نہیں ہیں, ہم قید ہو چکے ہیں, بارڈرز بند ہو چکے ہیں, حالات تبدیل ہو چکے ہیں, پہلے جیسی دنیا نہیں رہی ہے. تو میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر پہلے جیسی نہیں رہی ہے تو اب جیسی بھی نہیں رہے گی. ہاللیلویا. وہ تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے, وہ حالات کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. 30 آیت میں لکھا ہے تو خداوند تیرا خدا تیری اسیری کو پلٹ کر تجھ پر کیا کرے گا؟ رحم کرے گا. ہاللیلویا. وہ رحم کرنے میں قادر ہے, وہ شفقت میں غنی ہے میرے عزیزو. وہ نہ صرف آپ پر رحم کرتا ہے بلکہ آپ کی اولاد پر بھی رحم کرتا ہے, آپ کے خاندانوں کمیونٹیز پر رحم کرتا ہے, آپ کے ملکوں پر رحم کرتا ہے. یہ میرے خدا کی ذات ہے جو رحم کرنے میں قادر ہے میرے عزیزو. وہ آپ کو بدلے گا, وہ آپ کے حالاتوں کو بدلے گا, وہ آپ کو نیا زور دینے والا ہے. اور تیار ہو جائیے اس 2021 میں, اپنی سیٹ بیلٹس باندھ دیجئے اور عقابوں کی طرح اڑنے کے لیے تیار ہو جائیں, اس قید سے آزاد ہونے کے لیے تیار ہو جائیں اور اس برکت کو واپس حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جو کلام خدا فرماتا ہے. آگے کیا لکھا ہے بشپ صاحب کے, تو خداوند تیرا خدا تیری اسیری کو پلٹ کر تجھ پر رحم کرے گا اور تجھ کو سب قوموں میں سے جن میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو پراگندہ کیا ہو جمع کرے گا. خداوند کہتا ہے
کہ لوگ جہاں مرضی چلے گئے ہوں، ایمان میں سے بھٹک بھی گئے ہوں، تو بھی میں قدرت رکھتا ہوں کہ ان کو ایمان کے وسیلہ سے واپس ایک جگہ پر جمع کروں گا، ایک قوم بناؤں گا، ان کو زور دوں گا اور وہ میری پرستش کریں گے اور میں ان کا خدا اور وہ میرے لوگ ہوں گے. ہاللیلویا. سو 2021 میرے عزیزو آپ کی وکٹری کا سال ہے، آپ کی بحالی کا سال ہے، آپ کی فتح کا سال ہے، اور ہمارا خدا جس پر ہم تکیہ اور بھروسہ کرتے ہیں، جس کا ہم انتظار کرتے ہیں، وہ ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے. ہاللیلویا. وہ ہمیں زور بخشتا ہے میرے عزیزو، وہ ہمیں آزاد کرتا ہے، وہ ہمیں بحال کرتا ہے. بشپ صاحب اگلی آیت پڑھیے گا، کیا لکھا ہے؟ خدا ان کے زندگی بخش کلام میں لکھا، اگر تیرے آوارہ گرد دنیا کے انتہائی حصوں میں بھی ہوں تو وہاں سے بھی خداوند تیرا خدا تجھ کو جمع کر لے آئے گا. جی، اور خداوند تیرا خدا اسی ملک میں تجھ کو لائے گا جس پر تیرے باپ دادا نے قبضہ کیا تھا، اور تجھ کو اپنے قبضہ میں لائے گا. پھر وہ تجھ سے بھلائی کرے گا اور تیرے باپ دادا سے زیادہ تجھ کو کیا کرے گا؟ بڑھائے گا. میرے کتنے ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند بڑھانے کی قدرت رکھتا ہے؟ ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. مبشرہ مریم بھی ہمارے ساتھ ہے. خداوند آپ کو برکت دے. تھینک یو فار جوائننگ بہن جی. کہ خدا ہمیں بڑھاتا ہے میرے عزیزو. وہ کہتا ہے تیرے باپ دادا سے بھی زیادہ میں تجھے برکت دوں گا اور میں تجھے جمع کر لوں گا. پریشان نہ ہو، انتظار کر. ویٹ اپون دی لارڈ. جو خدا کا انتظار کرتے ہیں، جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں، خدا ان کو اثر نو کیا بخشتا ہے؟ نیا زور بخشتا ہے میرے عزیزو. پریز دی لارڈ. آئیے اپنی زندگیوں کو ایک نیا زور پانے کے لیے تیار کرتے ہیں. آئیے، خداوند آپ کو برکت کرنے والا ہے. خداوند آپ کو 2021 میں نئی برکات دینے والا ہے. وہ جو کھو چکا ہے خداوند اسے لوٹانے والا ہے، اور وہ 100 گنا لوٹاتا ہے میرے عزیزو. وہ برکت بناتا ہے، وہ آپ کو ملٹی پلائی کرتا ہے. حوصلہ شکن نہ ہوئیے، کوئی بات نہیں. اگر 2020 جو ہے وہ اچھا نہیں گزرا تو 2021 بہت بہترین گزرنے والا ہے. گویا لگ ایسے رہا ہے کہ نہیں ہونے والا، پر میرے عزیزو جو خداوند کا انتظار کرتے، خدا ان کو بحال کرتا، خدا ان کو زور دیتا. جو خداوند پر تکیہ کرتے ہیں، خدا ان کو میرے عزیزو اثر نو قابوں کی طرح زور بخشتا ہے. سو آئے آج اپنی زندگیوں کو اسی ایمان میں قائم رکھیں کہ خدا بہت جلد جو ہے آپ کو زور دینے والا، خدا آپ کی برکتوں کو ریسٹور کرنے والا. اس 2021 میں اسی یاد پر کھڑے رہیں کہ میرا مسیح ہر ایک حالات میں میرے ساتھ رہتا ہے. میں نہیں کلا، میرے نال ہے خدا. ہاللیلویا. آپ بالکل پریشان نہ ہوئیے. میرا مسیح جو لازر کو 4 دن بعد بھی زندہ کر سکتا ہے، حالے ساڑیاں ساما ہیں. ہاللیلویا. ہم ابھی زندہ ہیں، وہ ہمیں برکت دے سکتا، بحال کر سکتا، زور دے سکتا، اس قید سے رہائی دے سکتا ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں. اپنا ایمان مسیح پر قائم رکھیے گا، اس کا پلو مت چھوڑیے گا میرے عزیزو، کیونکہ اس کے پلو کو پکڑنے سے ہم شفا پا لیتے ہیں. وہ عورت نے کہا کہ میں تو اس کا پلو ہی چھو لوں گی تو شفا پا لوں گی. میرے عزیزو ایسا ایمان ہمیں مسیح پر رکھنا ہے اور اپنے ایمان میں قائم رہ کر ہمیں اس کا انتظار کرنا ہے. مت گھبرائیے، وہ آنے والا ہے. ہیلپ از آن دا وے، پروویژن از آن دا وے. خداوند راستے میں ہے، وہ آپ تک رسائی کر رہا ہے، وہ آپ کے راستوں کو ہموار بنا رہا ہے. آپ کے سامنے جو ہیڈلز ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، خداوند ان کو دور کر رہا ہے میرے عزیزو. اور وہ آپ کے پرفیکٹ وقت کو جانتا ہے. وہ آپ کو میرے عزیزو اپنی خدمت کے لیے بہت زور سے استعمال کرنا چاہتا ہے. آئیے اسی ایمان کے ساتھ ہم قائم رہیں، مضبوطی سے کھڑے رہیں، اور خداوند آپ کو بحال کرنے والا ہے. آئیے اس کلام کے وسیلہ سے اپنی زندگی میں قوت پاتے ہیں، زور پاتے ہیں، اور اس مسیح پر ایمان کو قائم رکھتے ہیں جو ہماری زندہ امید ہے. اس نے کہا میں باپ کے گھر میں جاتا ہوں اور پھر آ کر تمہیں لے جاؤں گا. میرے عزیزو وہ جلد آنے والا ہے. اس امید پر قائم رہیے اور وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. آنے والا سال آپ کے لیے باعث برکت ہوگا میرے عزیزو. آنے والا سال آپ کے لیے بحالی کا سال ہے، ریسٹوریشن کا سال ہے. خداوند آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دینے والا ہے. آئیے تیار ہو جاتے ہیں اس کلام خدا کی شکر گزاری کرنے کے لیے. بہن مریم ہمارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہم خدا کی شکر گزاری کے لیے دعا کرتے ہیں. ہاللیلویا.